वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 14 अप्रैल को दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। अम्बेडकर की जयंती बड़े पैमाने पर रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक्किद करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासती वज़रा और पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस आला सतही जायज़ा इजलास में तैयारियों का जायज़ा लिया गया। बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। कल निसफ शब को बंडी संजय को करीमनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको यादाद्री भुनगिर जिले के बोमाला रामारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। अपनी गिरफ्तारी से पहले बंडी संजय को सिद्दीपेट ज़िले में मीडिया से बात करने के मंसूबे को मनसूख करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वरंगल में 10वीं जमात के पर्चे के लीक होने के मामले में उनकी मुबैना रोल पर BRS के कारकुनों और 10वीं जमात के तलबा के वालिदैन की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। बंडी संजय सिद्दीपेट ज़िले के रंगनाथ पल्ली के करीब शोधा की यादगार पर तौक़ुफ़ करना चाहते थे, जिसका ऐलान बीजेपी सिद्दीपेट के सदर D श्रीकांत रेड्डी ने किया था, ताहम वो ऐसा नहीं कर सके। करीमनगर में उनकी क़यामगाह पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती तौर पर गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही बीजेपी के कई कारकुनों ने मज़ाहमत की कोशिश भी की। हुजूम को देखते हुए बंडी संजय को पुलिस ने अपनी तहवील में काफ़ी जदोजहद के बाद ले लिया और वहां से लेकर रवाना हो गई। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने कहा है कि सियासत की खातिर आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करना बीजेपी के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बरहमी का इजहार किया और कहा कि बीजेपी तलबा की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। ज़ाफ़रानी जमात में अगर हिम्मत है तो वो रियासत की हुक्मरान जमात BRS के साथ सियासी लड़ाई लड़े, लेकिन बीजेपी इसके बजाय नामुनासिब तौर पर बच्चों की ज़िंदगियों से खेल रही है। उन्होंने बीजेपी के कायदीन पर तनकीद करते हुए पूछा कि क्या बच्चों की ज़िंदगियों को दाव पर लगाकर सियासत करना ज़रूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी हुकूमत आने वाली नस्लों के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि सियासत की खातिर आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों से खेलना मुनासिब नहीं है। इंडिया जस्टिस नामी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेलंगाना की पुलिस मुल्क में सरकर्दा मुकाम की हामिल है। बहैसियत मजमूई दर्जाबंदी में तेलंगाना को तीसरा मुकाम हासिल हुआ है। गुजरात 6वें मुकाम पर, AP 11वें मुकाम पर है। तेलंगाना पुलिस जराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए नए नए इक़दाम कर रही है। जराइम पर काबू पाने के सिलसिले में इख्तियार किए जाने वाले नए तरीक़ेकार के साथ साथ पुलिस के काम के तरीक़ेकार, इंसाफ के निज़ाम, नए तजुर्बात, क़ानूनी इमदाद के ज़ुमरों में इस तंजीम ने सर्वे किया। इस सर्वे में तेलंगाना को बेहतर मुकाम हासिल हुआ है। 2019 और 2020 में भी इसी तरह के सर्वे में तेलंगाना को बेहतर मुकाम हासिल हुआ था। GHMC ने जारिया साल 16,329 इमारतों की तामीर की इजाज़त दी है। गुज़िश्ता साल 13,000 इमारतों की तामीर की इजाज़त दी गई थी। इमारतों की तामीर की इजाज़त पर बल्दिया को 1,454 करोड़ रुपए की रकम वसूल हुई। GHMC के टाउन प्लानिंग के शोबे के अहदेदारों ने बताया कि 183 कमर्शियल इमारतों और दवाखानों की तामीर की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा कि 97 इमारतों को 5 फ्लोर से ज़ायद की तामीर की इजाज़त दी गई है। ज़्यादा टैक्स पहले अदा करने वालों के लिए अर्ली बर्ड स्कीम की पेशकश की गई है। 2023-24 के माली साल के दौरान जायदाद टैक्स अदा करने वालों को ये सहूलत फराहम की जाएगी। 30 अप्रैल तक ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए 5% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। 4 दिनों में अर्ली बर्ड के तहत 55 करोड़ रुपए की रकम वसूल हुई है। श्रीलिंगमपल्ली जोन में सबसे ज़्यादा 11 करोड़ रुपए की रकम वसूल हुई। इस स्कीम से 750 करोड़ रुपए की वसूली का निशाना रखा गया है। कुल जमाती कायदीन ने कवायद पर अमलावरी में हुकूमत पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। TSPSC पर साख और बेरोज़गारों का मुस्तकबिल के मौजू पर तेलंगाना विद्या परिरक्षणा कमेटी ने इजलास में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अवामी तंजीमों के कायदीन ने कहा कि 9 सालों में मुलाजिमतों पर तकर्रुरात नहीं किए गए।
انتخابات کے موقع پر اب ملازمتوں کی فراہمی کا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں افراتفری پھیلانا بی جے پی قائدین کا اہم مقصد ہے۔ انہوں نے کریم نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان 9.5 برسوں میں ریاست نے کافی ترقی کی ہے اور اس عرصے میں 10ویں سے پی جی، کانسٹیبل سے ڈپٹی کلکٹر تک کے کئی امتحانات مؤثر طریقے سے منعقد کیے گئے، لیکن بی جے پی کے قائدین ریاست میں افراتفری پیدا کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہار کا کلچر بی جے پی تلنگانہ میں لانا چاہتی ہے۔ انہوں نے بنڈی سنجے سے پوچھا کہ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو واٹس ایپ پر موصول 50 سوالات کی پولیس کو اطلاع دے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے گریز کیا ہے۔ ملک کے سابق نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام کی 116ویں جینتی کے موقع پر انہیں بھرپور خراج پیش کیا گیا۔ وزیر لیبر ملا ریڈی نے کنٹونمنٹ حلقے میں ان کے مجسمے پر پھول نچھاور کیا اور ملک کی آزادی کے سلسلے میں ان کی خدمات کو یاد کیا۔ علی مسقطی نائب صدر تیلگو دیشم پارٹی نے سوال کیا کہ پرچہ لیک معاملے کے ذمہ دار کون ہیں؟ لاکھوں بچے دن رات محنت کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پیپر لیک ہونے کی وجہ سے ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو معطل کرنے کے بجائے ان کے خلاف پی ڈی ایکٹ لگایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی یا پھر اس معاملے میں استعفیٰ دیں۔ حکومت لاکھوں بچوں کی زندگیوں کو خراب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے موقع پر تمام کو ملازمتوں کی فراہمی کی امید تھی، لیکن آج تلنگانہ میں ملازمتوں کی کمی کی وجہ سے ایک طرف لوگ پریشان ہیں تو دوسری طرف پیپر لیک معاملے سامنے آ رہے ہیں، جس سے معصوم بچوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واردات پچپدرا پولیس اسٹیشن کی حدود میں مرغی چوک کاروان کے قریب پیش آئی۔ مقتول کی شناخت آکاش سنگھ کے طور پر کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کو قریب سے گولی ماری گئی ہے۔ اس واردات کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے مقامی واردات سے بندوقیں اور چاقو برآمد کیے۔ پولیس نے کہا کہ ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے آکاش پر کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئی۔ 3 ماہ پہلے آکاش کے خلاف ایک کیس درج کرتے ہوئے اس کو ریمانڈ کیا گیا تھا، تاہم وہ ضمانت پر رہا ہوا تھا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ کرانتی کے ساتھ آکاش کا تنازع تھا، اسی نے ہی یہ واردات انجام دی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کمار کی گرفتاری کے خلاف بی جے پی لیڈرز نے موسرام باغ چوراہے پر وزیر اعلیٰ KCR کے خلاف مظاہرہ کیا۔ حیدرآباد بی جے پی جنرل سیکرٹری ایس سریندر ریڈی، BJYM ضلع صدر شیوا چندر گیری نے احتجاج کی قیادت کی۔ بی جے پی لیڈرز نے ملک پیٹ موسرام باغ چوراہے پر بنڈی سنجے کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے احتجاج کیا اور وزیر اعلیٰ KCR کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا۔ حکمران جماعت پر احتجاجی لیڈروں نے بنڈی سنجے سے پوچھ گچھ اور ان کی گرفتاری کے ذریعے اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ تلنگانہ پولیس نے بی جے پی کے اراکین اسمبلی کو پریونٹیو ایکٹ کے تحت حراست میں لے لیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والوں میں بی جے پی کے گوشہ محل کے لیڈر راجا سنگھ بھی شامل ہیں۔ پولیس نے دوباک رکن اسمبلی رگھو نندن راؤ کو بومالا رامارم پولیس اسٹیشن کے قریب سے گرفتار کیا ہے، جبکہ حضورآباد MLA اٹیلا راجندر بی جے پی دفتر جانے کے دوران شامیر پیٹ کے قریب گرفتار کر لیے گئے۔ بی جے پی سے معطل کیے جانے والے لیڈر راجا سنگھ کو بھی احتیاطی اقدامات کے حصے کے طور پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ SSC پیپر وائرل کرنے کے معاملے میں ملوث پائے جانے کے بعد تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کمار کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے دوسرے روز بی جے پی کے اراکین اسمبلی بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ مسجد صحیفہ کو مقفل کر دینے کی اطلاعات ملنے پر وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان اور CEO خواجہ معین الدین نے اچانک مسجد کا دورہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ کئی مصلیوں نے مسجد صحیفہ واقع اعظم پورہ کو نماز ظہر کے بعد مقفل کیے جانے کی شکایت کی تھی۔ اس بات کا علم ہونے پر محمد مسیح اللہ خان اور CEO وقف بورڈ خواجہ معین الدین فوری مسجد پہنچ گئے اور ان شکایتوں سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان نے مساجد کو تالا ڈالنے کی اس حرکت کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے اور تمام مساجد کے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ مساجد کو مقفل کرنے سے گریز کرے۔
محمد مسیح اللہ خان نے ریاست کے کسی بھی علاقے میں اس طرح کے واقعات پیش آنے پر وقف بورڈ کو اطلاع دینے کی خواہش بھی کی ہے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل صدر مولانا صوفی خیر الدین قادری نے سابق وقف بورڈ صدر نشین محمد سلیم پروان کو دھوکہ دینے پر شدید برہمی ظاہر کی ہے۔ پہاڑی شریف علاقے میں 10 ایکڑ اراضی قبرستان کے لیے مختص کرنے کا محمد سلیم نے سال 2020 میں اعلان کیا تھا، جب وہ وقف بورڈ کے صدر نشین کے عہدے پر فائز تھے۔ تاہم اس زمین کو اب فروٹ مارکیٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ مولانا صوفی خیر الدین قادری نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے سابق وقف بورڈ صدر نشین کے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ ایڈوکیٹ قوی عباسی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے قبرستان کے لیے جگہ دینے کا وعدہ کرتے ہوئے اسے فروٹ مارکیٹ کے لیے مختص کرنے پر تمام تر تفصیلات سے واقف کروایا اور محمد سلیم سے قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور اس اراضی کو قبرستان کے لیے ہی مختص کرنے کی مانگ کی۔ تبدیلی مذہب معاملے میں مبلغ اسلام مولانا کلیم صدیقی کو مشروط ضمانت دے دی گئی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ نے گزشتہ 1.5 سال سے جیل میں محروس مولانا کلیم صدیقی کی ضمانت منظور کر دی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کو ATS نے جبراً مذہب تبدیل کرنے کے الزام میں میرٹھ سے سال 2012 میں گرفتار کیا تھا۔ علامازی ان کے خلاف مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات بھی درج کیے گئے تھے اور جیل بھیج دیا گیا تھا۔ کئی مرتبہ ان کی ضمانت درخواست بھی رد کر دی گئی۔ ان کے وکیل اسامہ ندوی کی کامیاب پیروی کے سبب عدالت نے انہیں مشروط ضمانت دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کے تلنگانہ کنوینر RS پروین کمار نے ریاستی مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ KCR کی دعوت افطار کا بائیکاٹ کریں اور انصاف طلب کریں۔ BSP کے ریاستی دفتر میں RS پروین کمار اور صوفی علماء کونسل کے صدر خیر الدین صوفی قادری نے اقلیتوں کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ بعد ازاں ایک پریس کانفرنس کو بھی مخاطب کیا گیا۔ BSP رہنما نے اقلیتوں کو قرض جات کی فراہمی نہ کیے جانے پر کہا کہ اگر KCR حکومت مسلمانوں کی خیر خواہ ہے تو وہ افطار پارٹی اور تحائف دینے کے بجائے مسلمانوں کو قرض جات فراہم کرے، اسکیمات اور فنڈز جو تعطل کا شکار ہیں انہیں فوری طور پر بحال کر دے۔ میدک کے مقتول خدیر خان کے خاندان کے ساتھ ناانصافی کیے جانے کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور KCR سے دعوت افطار کے بجائے انصاف دینے کو کہا ہے۔ اردو اکیڈمی میں آگ لگنے کے واقعے پر BSP کنوینر نے کہا ہے کہ کئی کروڑوں روپے کے گھوٹالوں کو چھپانے کے لیے آگ لگائی گئی ہے۔ اردو اکیڈمی کے چیئرمین MK مجیب الدین کی غیر حاضری پر بھی انہوں نے شدید تنقید کی ہے۔ مولانا صوفی خیر الدین قادری نے بھی اس موقع پر میڈیا کو مخاطب کیا۔ ابرار حسین آزاد، مولانا شفیع مسعودی، اسٹیٹ مائنورٹی کنوینر و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ 10ویں جماعت کا امتحان لکھ رہی ایک طالبہ نے سوالیہ پرچہ وائرل کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ SSC کے سوالیہ پرچے وائرل کرنے کے 2 معاملات ایک کے بعد ایک سامنے آئے ہیں، جس پر امتحانات لکھنے والے طلبہ سخت پریشان ہیں۔ ورنگل میں اس معاملے میں BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار ملوث پائے گئے ہیں۔ گوداوری کھنی ٹاؤن 2 کی ایک طالبہ نے طلبہ کی زندگیاں تباہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس نے بنڈی سنجے کو سخت سزا دینے کی بھی مانگ کی ہے۔ جنت فیشن ورلڈ یاقوت پورہ برانچ کی جانب سے ملبوسات کی خریداری کرنے پر 70% رعایت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جنت فیشن ورلڈ واقع ظفر روڈ یاقوت پورہ پر ہمہ اقسام کے ملبوسات جن میں برائڈل ویئر، پاکستانی سوٹس، شرارہ، کھڑا دوپٹہ، ٹیل کٹ، کاٹن سوٹس واجبی داموں پر دستیاب ہیں۔ جنت فیشن ورلڈ نے 3 روز یعنی 5، 6 اور 7 اپریل کو خصوصی پیشکش دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی سوٹ سمیت دیگر ملبوسات پر خواتین کو 70% رعایت دی جائے گی۔ ہندوستان میں کورونا خوفناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 4435 کیسز درج ہوئے، مریضوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملک میں کورونا وائرس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کیسز میں حیران کن اضافہ سامنے آیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں 4435 نئے کیسز درج کیے گئے، جس کے بعد ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 23,091 ہو گئی۔ فی الحال 23,091 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اس بیماری سے ایک دن میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی کل تعداد 5,30,916 ہو گئی ہے۔
24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,31,086 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के दरमियान हुकूमतें चौकसी इख्तियार कर रही हैं। अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान लोगों से मुहतात रहने की अपील की गई है। अवामी मकामात पर मास्क पहनने और जिस्मानी फासले पर अमल करने का भी मशवरा दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।